بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج کی بات کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. آدمی غور سے سنے، صحیح سمجھے اور اسے اپنے دل و دماغ میں بیٹھائے. بہت سارے لوگ آج کے دور میں ملیں گے جو آپ کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ غیروں کے لوگ ہیں اور کچھ اپنے لوگ ہیں جو غیروں کا کام کر رہے ہیں. لہذا موضوع کو غور سے سننا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ جان لینے کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں اور جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں دو ٹوک ایک ضابطہ دماغ کے اندر ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں. لہذا صحابہ کرام کے بارے میں جو قرآن کہے گا وہی تسلیم کیا جائے گا، اور صحابہ کے بارے میں اگر تاریخ کے اندر کوئی بات آتی ہے اور قرآن کی بتائی ہوئی باتوں سے ٹکراتی ہے تو رد کر دی جائے گی. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ضابطہ ہمارے دماغ میں پہلے سے اگر بیٹھا ہوا ہے تو ہم صحابہ کو سمجھنے میں، ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرنے میں غلطی نہیں کریں گے. تمام کے تمام صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں. قرآن ان کے بارے میں صاف طور پر کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گئے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. کہیں پر ان کی تعریف کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور ان کے امتحان کا جائزہ لیا اور ان کو سرٹیفکیٹ دیا خود اللہ رب العزت نے. اس کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا. امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا پہلے امتحان لے رکھا ہے اور اللہ نے اپنے وہاں سے ان کو پاس کر دیا. اب غیر اللہ کو ان کے بارے میں کچھ نقطہ کرنے کی، ان کا امتحان لینے کی، ان کو پرکھنے کی، ان کے اندر کھٹا کھارا اور کھوٹا جانچنے اور ناپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ قرآن نے صحابہ کرام کو معیار حق بنایا. قرآن میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر کہا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تمہارے ایمان کی طرح کوئی ایمان لائے گا تو وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں کچھ غلط کہے گا وہ خود غلط ہوگا. جو لوگ صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے تھے، بیوقوف کہتے تھے، اللہ رب العزت نے کہا الا انہم السفہاء، نہیں نہیں نہیں، یہ خود بیوقوف ہیں، یہ خود کم عقل ہیں. لیکن ان کو ابھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. دنیا ہے امہلہم رویدا، ابھی تمہاری رسی ڈھیلی پڑی ہوئی ہے، جتنا چاہے شور مچا لو، جتنا چاہے فساد مچا لو، جتنے چاہے پروپیگنڈے کر لو. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کو گرفت کریں گے اور رسی کو کھینچیں گے اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں لا کے کھڑا کریں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا لے کے آیا ہے. اس لیے تمام اہل سنت والجماعت
اہل السنت والجماعت، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں۔ محدثین کا یہ ایک لفظ ہے، انہی کی اصطلاح ہے۔ شریعت کو نقل کرنے میں، احادیث کو بیان کرنے میں، قرآن کو لکھنے لکھانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تمام باتوں کو امت تک پہنچانے میں یہ عادل ہیں۔ پوری کی پوری شریعت، قرآن، حدیث، سیرت پاک، سب کچھ انہی صحابہ کے اوپر موقوف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن امت کو ملا، صحابہ نے دیا۔ حدیثیں ملی، صحابہ نے دی۔ آپ کی تمام سنتوں کو نقل کیا، صحابہ نے نقل کیا۔ آپ کے حلیہ کو بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا۔ لہذا ان تمام چیزوں کے اندر صحابہ کرام عادل ہیں۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، جتنا بڑا چاہے محقق بن جائے، جتنا بڑا چاہے مدقق بن جائے، چاہے آسمان کے اوپر پہنچ جائے، لیکن اس کو یہ اختیار قطعی طور پر نہیں ہے کہ وہ صحابہ میں سے کسی صحابی پر انگلی رکھے۔ یہ دروازہ بند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ اگر صحابہ سے محبت ہے تو میرے محبت کی وجہ سے ہے، اور اگر تم کو صحابہ سے نفرت ہے تو صرف مجھ سے نفرت کی وجہ سے صحابہ کو نفرت ہے۔ اگر کوئی کسی صحابی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، کوئی کسی صحابی پر تنقید کرتا ہے، کوئی کسی صحابی پر نقطہ لگاتا ہے، کوئی کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی اور بدظنی پھیلاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے نبی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بنا دیا کہ صحابہ کیا ہیں، صحابہ کو تم کیا جانو۔ صحابہ کو تو دنیا اس لیے جانتی ہے، اہل ایمان اس لیے جانتے ہیں، اہل آسمان اس لیے جانتے ہیں کہ یہ نبی کے ساتھی تھے، نبی کے معاون اور مددگار تھے، ہر مرحلے میں نبی کا ساتھ دینے والے تھے، نبی کو پناہ دینے والے تھے، نبی کے دین کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ نبی کی نسبت پر صحابہ کو جانا ہے۔ لہذا اگر نبی سے محبت ہوگی تو ان کی مدد کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے دین کی تبلیغ کرنے والوں سے محبت ہونا، عقیدت ہونا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اور اگر صحابہ سے محبت نہیں ہے، نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل کے اندر نبی کی محبت ہے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بدبخت قسم کا انسان نبی کے صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے اور خود اپنے گندے ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اپنی گندی فطرت، اپنی گندی طبیعت، اپنی گندی ذہانت کا ثبوت دیتا ہے، تو بہت سارے پرجوش لوگ فتویٰ لکھ دیتے ہیں نبی کے صحابہ کی گستاخی ناقابل برداشت، اور خوب لے کر چلتا ہے، سوشل میڈیا پر خوب گردش کرتا ہے، اخبارات کی زینت بنتا ہے۔ لیکن جب وہی بدبخت انسان اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور موت اسے اپنے آغوش میں لے کے جاتی ہے، تو لیٹر لکھنے والے لیٹر بھول کر کے تعزیت کی میٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کھلی ہوئی منافقت ہے۔ یا تو تمہارا فتویٰ صحیح نہیں ہے، یا تم فتویٰ دینے والے صحیح نہیں ہو۔ اگر تمہارا فتویٰ قابل اعتبار ہے، قابل عمل ہے، تو فتویٰ لکھنے کے بعد کیسے بھول گئے؟ گستاخ نبی کے ساتھ تم کیسے بیٹھنے لگے؟ گستاخ صحابہ کے لیے کیسے ہمدردی دکھانے لگے؟
کسی بھی ایک گستاخ صحابہ کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ صحابہ کی عظمت کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ گویا کہ تم نے اپنے عمل اور اپنے کردار سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کی گستاخی کرنے والے کے ساتھ ہمدردی کی جا سکتی ہے۔ نبی کے صحابہ کی گستاخی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا اگر کوئی شخص چاہے جتنا بھی معتبر مستند قسم کا ہو، اگر وہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والا اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، وہ کل قیامت کے دن اپنے عمل کا جواب دے گا اور اللہ اس کی گرفت کریں گے، تو ایسے قسم کے زندیق اور بددین کے بہکاوے میں کبھی نہ آنا۔ وہ بے ایمان ہے، وہ ضمیر فروش ہے، وہ اسلام کا غدار ہے، نبی کا بھی گستاخ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب میرے صحابی کی گستاخی کرنے والا، میرے صحابی کی شان میں کمی پیدا کرنے والا، میرے صحابی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے والا اگر تم کو ملے کہ وہ میرے صحابہ کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہا ہے، میرے صحابی کے بارے میں بدگمانی بدزبانی کر رہا ہے، تو سیدھے کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ جس شخص کے کام پر اللہ کے رسول نے لعنت برسانے کے لیے کہا ہے، تم اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بات کرتے ہو، اس کے ساتھ تعلق بڑھانے کی بات کرتے ہو۔ اہل ایمان اپنے نبی کے فرمان کے پیچھے جائے گا، کسی زندیق کسی بددین کے پیچھے نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی شان کے مطابق، ان کی شائن شان کے مطابق ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنائے کہ ہمارے اوپر ان کے احسانات بہت ہیں، ہمیں ہر وقت ان کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے اور ان کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری باتوں کو قبول فرمائے اور قابل عمل بنائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔